السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کی دعا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ یہ وہ دعا ہے جو ہمیں ہر وقت مانگنی چاہیے، چلتے پھرتے، اور پھر اپنے بچوں کو بھی یہ یاد کرانی چاہیے، اور ہر روز ان کو ریمائنڈر دیتے رہیں کہ اس دعا کو وہ پڑھتے رہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو ینگ جنریشن ہے، ان کے چیلنجز ہمارے سے کہیں زیادہ ہیں۔ شیطان جو ہے نا، ہر اینگل سے ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے۔ تو چلیں میں آپ کے ساتھ پہلے دعا شیئر کرتی ہوں اور پھر اس کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ اور دعا ہے اللہم اہدنی وسددنی، اور اس کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ آئی ایم شیور آپ میں سے کافی لوگوں کو یہ دعا آتی ہوگی، لیکن میں آج آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ دعا اتنی ضروری کیوں ہے۔ دعائیں تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل سے نہیں، بس کسی نے کوئی دعا بتا دی تو اس کو پڑھنا شروع کر دیا وداؤٹ اس پہ فوکس کیے، اس کو سمجھے کہ یہ دعا آپ کیوں مانگ رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ آپ یہ کیوں پڑھ رہی ہیں، ہماری قرآن ٹیچر نے سکھائی ہے، ہماری اماں نے سکھائی ہے، ہمارے کسی دادا نے سکھائی ہے، لیکن اس دعا کا مقصد کیا ہے؟ ہم الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک فیلنگ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کنیکٹ ہو رہے ہیں کہیں پر۔ اور بعض دفعہ ہم ایسی سچویشنز میں ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں کسی دعا کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون سی دعا پڑھی جائے، اس وقت کس طرح مانگا جائے۔ اسی لیے اس رمضان میں نے یہ دعاؤں کو یاد کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد صرف ان کو عربک میں یاد کرنا نہیں ہے، ان کو سمجھنا بھی ہے کہ ان دعاؤں کی اصل روح کیا ہے، اس دعا کا کیا پرپس ہے اور کس وقت یہ پڑھی جائے گی۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو ہمارا وے آف لیونگ ہے نا، یہ بہت فاسٹ چل رہا ہے۔ کانسٹنٹلی ہماری لائف میں چینجز آ رہے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنس، اور ڈفرینٹ سچویشنز میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ آج موبائلز کے جو ماڈلز ہیں وہ لے لیں۔ 4 سال پہلے جو استعمال ہو رہا تھا، آج پتہ چلتا ہے کہ وہ تو جی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے، اب نیا ماڈل آ گیا ہے تو لوگ نئے ماڈل کی طرف بھاگتے ہیں۔ اور کچھ کنٹریز میں تو جب یہ نیو موبائل لانچ ہونا ہوتا ہے، لوگ رات سے لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں ریٹیلرز کے باہر کہ ان کو لیٹسٹ موبائل لینا ہے۔ آپ خود نوٹس کریں کہ کس سپیڈ سے جو آپ کے اراؤنڈ حالات ہیں، چیزیں ہیں، سب جو ہے نا وہ چینج ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجی ایوالو ہو رہی ہے۔ آج ایک چیز ہے، 2 سال بعد اس سے زیادہ ایڈوانس چیز مارکیٹ میں آ جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی کمپٹیشن بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ اسی طرح کانسٹنٹ چینج کے ساتھ کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں بہت سارے فیصلے بھی کرنے ہوتے ہیں، ہمیں ڈیسیجن میکنگ بھی کرنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہم اپنے جو آس پاس لوگ موجود ہیں ان سے مشورے بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہم خود کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ اس سچویشن میں ہمارے لیے بیسٹ کیا ہوگا۔ میں آپ کو اس کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں کہ ایک بچہ ہے، وہ نرسری جاتا ہے، پھر وہ اپنے پرائمری اسکول جاتا ہے، پھر وہ پریپیئر کرتا ہے اپنے آپ کو گرامر اسکول کے لیے۔ ایک دفعہ گرامر اسکول کا ایگزام پاس کر لیتا ہے تو پھر کون سے گرامر اسکول میں جانا ہے، اچھا وہاں سے پھر نکلتا ہے کون سی یونی میں جانا ہے، پھر یونی میں کون سے سبجیکٹس میں ماسٹرس کرنا ہے۔ تو ایک جو ہے نا ایک ریس لگی ہوئی ہے۔ جب زندگی میں انسان کو بہت ساری منازل طے کرنی ہوتی ہیں تو ہر سٹیج پہ اس کو کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے۔ تو یہ دعا اس وقت کے لیے ہے کہ اگر آپ کو نہیں کچھ سمجھ آ رہی اور آپ کو گائیڈنس چاہیے اور آپ چاہتے ہیں کہ ایگزیکٹ وہی چیز ملے جو آپ کے حق میں بہتر ہے، تو یہ دعا اس کے لیے ہے۔ اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ان کے کزن بھی تھے اور ہر وقت ان کے ساتھ بھی رہتے تھے، چھوٹے تھے، تو ہی واز اے ینگ مین، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ مجھے آپ گائیڈ کریں، کوئی ایسی دعا بتائیں، تو یہ ان کو دی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھو اللہم اہدنی وسددنی، تو اس طرح ان کو بھی یہ دعا یاد کرائی۔ ہمیں پتہ ہے جو ہدا ہے وہ بیسیکلی ہدایت ہے کسی خاص وے میں، لیکن سداد کا مطلب کیا ہے؟
میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو ٹارگٹ کرتا ہے، بے شک وہ گن سے کرے، ایرو سے کرے، کوئی ایک ٹارگٹ ہوتا ہے نا، تو وہ جیسے شوٹ کرتا ہے نا، وہ ایگزیکٹ جا کے نا وہ چیز ٹارگٹ کے اوپر لگتی ہے۔ جیسے ہم ڈارٹس نہیں کھیلتے ہیں کہ وہ آپ کو پھینکنا ہوتا ہے بالکل سینٹر میں جو 100 نمبر والا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایگزیکٹ جا کے ڈارٹ لگ جائے۔ تو اسی طرح کسی سچویشن میں آپ ڈیسیژن لیتے ہیں تو آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں یہ فیصلہ کر تو رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ دوسرے والا بھی صحیح ہے، یا کوئی جاب ہے، آفر آئی ہے آپ کو ابراڈ سے، اب آپ کو 3 کمپنی سے آفر آ گئی، اب آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں نے کون سی کمپنی کو جوائن کرنا ہے۔ تو اس وقت آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ مجھے ہیلپ کریں، کہ اور اگر میری جو جاب لگے تو وہ ایگزیکٹلی وہی ہو جو میرے حق میں بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور بھی فرمائی کہ نا بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ گائیڈڈ ہوتے ہیں، لیکن نا وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ دیکھیں، گروپ میں کسی نے کوئی میسج شیئر کیا کہ کہیں پہ کوئی قرآن کورس ہو رہا ہے، تو ایک دم سے 500 لوگوں نے اس کو جوائن کر لیا، بڑے زور و شور سے، انتھوزیازم کے ساتھ، کہ جی ہاں انشاءاللہ ہم ضرور یہ کورس کریں گے۔ جوائن کر لیا، لیکن کیا ہوا؟ کچھ عرصے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ اور میں نے خود یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے کہ جس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ میں نے فہم القرآن کیا، وہاں پر جب ہم نے جوائن کیا تھا تو 500-600 اسٹوڈنٹ تھیں، اور میرے خیال میں جب 1.5 سال کے بعد کورس کمپلیٹ ہوا تو 120-130 رہ گئی ہوں گی۔ تو اس سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی؟ تو وہی بات ہو گئی نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ آپ گائیڈڈ تو ہیں، لیکن آپ منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ کیوں؟ بیچ میں کلاسز اٹینڈ نہیں کی کیونکہ کسی کی شادی آ گئی، کوئی فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی، کچھ اپنی ہیلتھ خراب ہو گئی، پھر سوچا کوئی بات نہیں اگلے سال میں اس کورس کو کر لوں گی، تو آپ اس کو پرسیو نہیں کرتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گائیڈنس تو ہے، آپ کا دل تو کر رہا ہے، پر آپ وہاں تک پہنچیں گی نہیں۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو مثال دی، کورس شروع تو بہت زور و شور سے کرتے ہیں، لیکن وہ رستے میں کہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کی کوئی بھی خواہش ہے، آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، آپ حفظ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ورڈلی ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کس چیز کے لیے دعا کرنی ہے؟ سددنی، کہ اللہ گائیڈ می، اور جو میرے لیے صحیح ڈیسیجن ہے نا وہ ہو جائے۔ جیسے پہلے میں نے کہا تھا نا، اپنے نشانہ لگاؤ تو ٹارگٹ پہ لگے، تو اللہ سے یہی دعا کرنی ہے کہ جو بھی آپ ڈیسیجن لیں وہ آپ کا بالکل جا کے نا ٹارگٹ پہ لگے، اور وہی اس کا رزلٹ ہو جو آپ کے لیے بہتر ہو۔ جب بھی زندگی میں کسی سچویشن میں آپ سے فیصلہ نہیں ہو رہا، آپ ہیسیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ گھبرا رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے غلط ڈیسیجن ہو جائے گا، تو آپ یہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں۔ آپ کو صرف گائیڈنس ہی نہیں چاہیے، آپ کو اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ جو بھی گول ہم نے سیٹ کیا ہے، بس اس تک گائیڈنس کے تھرو پہنچ جائیں۔ ابن القیم نے اپنی بک میں یہ بات مینشن کی ہے کہ ہم اپنے گولز کیوں نہیں اچیو کر سکتے۔ انہوں نے اس کی 2 ریزنز جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ پہلی یہ کہ ہمیں خود ہی نہیں کلیئر کہ ہم چاہتے کیا ہیں، اور دوسری کہ ہمارے اندر نا ڈٹرمنیشن کی کمی ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں کہ اگر آپ اے لیولس کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ بھئی فیوچر کے کیا پلان ہے، تو آگے سے جواب آتا ہے مجھے نہیں پتہ۔ بھیا آپ کو کیوں نہیں پتہ ہے؟ آپ کی اچھی خاصی عمر ہو گئی ہے، مطلب 17-18 سال کے آپ ہو گئے ہیں، اور اس ایج میں تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، وہ تو جا کے ان سے چھوٹے چھوٹے جنگیں کر کے آ جاتے تھے بچے۔ آج کے بچوں کو یہی نہیں معلوم کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا کہ یہ دعا بچوں کو ضرور کہیں کہ ہر وقت پڑھا کریں، کیونکہ جو ان کے چیلنجز ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ کسی بھی ڈیسیژن لینے سے پہلے اگر ان کو کلیئر ہی نہیں ہے کہ ان کو کرنا کیا ہے، ان کا ٹارگٹ کیا ہے، تو وہ دعا مانگ تو رہے ہیں لیکن اس کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اور یہی بات ابن القیم نے جو بک میں بیان کی ہے کہ اگر ہمیں ہمارے گولز کا ہی نہیں پتہ، جس طرح ان بچوں کو نہیں پتہ کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، تو پھر آپ اپنا ٹارگٹ کیسے اچیو کر سکتے ہیں؟ اور پھر جو انہوں نے اگلی بات کی ہے ڈٹرمنیشن کی، تو اگر آپ کے اندر وہی نہیں ہے اور آپ کنفیوزڈ ہیں کہ میں یہ کروں کہ میں وہ کروں، تو ٹارگٹ تو اچیو نہیں ہوگا۔ اگر کوئی جاب آفر آئی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کنفیوز ہو رہے ہیں کہ کہیں اس میں پیسے کم تو نہیں ملیں گے، اور اگر اس میں پیسے زیادہ مل رہے ہیں
تو یہ تو نہیں کہ میری فیملی لائف جو ہے وہ افیکٹ ہو جائے گی، میں ہر وقت کام ہی کرتا رہوں گا۔ تو یہ ساری ریزنز ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکتا۔ وائی؟ لیک آف انسائٹ، کہ آپ کو چاہیے کیا۔ آپ پہلے وہ فوکس کریں، آپ کے لائف میں کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں ان کو پرائورٹائز کریں، آپ کی فیملی یا آپ کی ہیلتھ، اس کے بعد آپ انکم دیکھیں کہ آپ کو سروائیول کے لیے what sort of income you need۔ تو آپ کے جب ٹارگٹس کلیئر ہوں گے نا، تو آپ یقین کریں، آپ یہ دعا مانگیں اور اس کے ساتھ استخارہ بھی کریں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ٹارگٹ تک پہنچا دے گا، اور آپ کا جو ڈیسیجن ہوگا وہ بیسٹ ہوگا۔ میں آپ کو ایک اور مثال سے سمجھاتی ہوں کہ بچوں کے پرپوزلز آتے ہیں، رائٹ؟ اب پیرنٹس کو ڈیسیجن لینا ہے، تو اس ٹائم پہ یہ دعا مانگنی بہت ضروری ہے کہ اللہ ہمیں گائیڈ کر دے، اور سددنی کہ ہمارا جو فیصلہ بھی ہو نا وہ بالکل صحیح ہو۔ مائیں اپنے لیے بہو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، ڈفرینٹ فیملی سے ملتی ہیں، اور وہ اتنی لاسٹ ہو جاتی ہیں کہ لڑکیاں دیکھنے میں، کہ ان کو یاد نہیں رہتا کہ ان کو ایک نیک بہو چاہیے۔ میں نیک پہ اس لیے زور دے رہی ہوں کہ جو اپروچ ہوتی ہے نا، وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ فیملی کیسی ہے، پیسے والے ہیں کہ نہیں ہیں، جہیز کتنا آئے گا، اور یا پھر وہ ہمارے لڑکے کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ I've heard even کہ I'm not sure کہ یہاں پہ کچھ خواتین سے میری بات ہوئی، انڈیا سے تھی وہ، معذرت کے ساتھ، I don't want to disrespect anyone، لیکن انہوں نے کہا کہ شادی کر کے آنے کے لیے ان کو اتنے پیسے دینے پڑے اکارڈنگ ٹو دا ڈگری آف دا بوائے۔ تو میں بڑی حیران ہوئی، میں کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا اگر ڈاکٹر ہے تو اس کا اتنا پیسہ جہیز میں آتا ہے، انجینئر ہے اتنا ہے، اور کوئی دوسرے ملک میں ہے تو اتنا ہے۔ الحمدللہ، اگر ہم لوگ اس طرح نہیں کریں تو ایز مسلمز یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے لیے شوہر خرید نہیں رہے۔ میری پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی رشتہ دیکھیں، بیٹے کے لیے دیکھیں یا بیٹی کے لیے دیکھیں، تو پلیز آپ کی پہلی پرائورٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہ بچہ اور بچی دین پر ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی دنیا کی ساری نعمتیں مل جاتی ہیں، اگر وہ دونوں دین پر نہیں ہیں تو بلیو می آپ کی اگلی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ میں آج کا لیسن چلیں اس بات پہ ختم کرتی ہوں کہ لائف میں جب بھی آپ کو کوئی ڈیسیجن لینا ہے اور آپ کنفیوزڈ ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک ہی دعا مانگنی ہے، اللہم اہدنی وسددنی۔ اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ میں آپ کو ملتی ہوں کل ایک اور دعا کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔